نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. ذوالحجہ کا یہ ماہ مبارک، یہ ہمارے اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہجری سال حقیقتاً جس کا نام ہے، اس کا یہ آخری مہینہ ہے. اور یہ آخری مہینہ بھی بڑی سعادتوں برکتوں والا ہے، جس پر ہم نے گفتگو کی کہ اس کے پہلے 10 دنوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھائی اور فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دنوں کا عمل اس کے برابر کوئی دوسرا عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں اپنی بارگاہ میں، یعنی کوئی بھی نیکی کا عمل کیا جائے. یہ اختتام کا مہینہ، لیکن یہ قربانی کا نہیں بلکہ قربانیوں کا مہینہ ہے. یعنی صرف ایک قربانی نہیں ہے اس میں، وہ جو ایک قربانی جو ہم نے کر دی ہے، جو اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی راہ کے اندر جانور ذبح کیے ہم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے. پھر یہی ماہ مبارکہ ہے کہ اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اندوہناک شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور یہی ماہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی زخمی کیا گیا، اور بعض روایات میں آپ نے بھی اسی ذوالحجہ میں ہی وفات پائی، شہادت پائی آپ نے. اور پھر جیسے ہی پہلا مہینہ ہجری سال کا شروع ہوگا، جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو وہ بھی پھر شہادت اور قربانی سے ہی اس کا آغاز ہے. تو آج کی ہماری اس نشست کا موضوع وہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ اور آپ کے فضائل مبارکہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ پر گفتگو سے پہلے جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک مضمون ہے کہ جس میں ابتداءً شروع میں آغاز میں اللہ رب العزت نے متقین کی چند نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کا تقوی اختیار کرنے والے وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 آیات میں کفار کا ذکر کیا اور اس کے بعد تقریباً 12 آیات میں منافقوں کا ذکر کیا اور منافقین کی علامات بیان کی، جیسے متقین کی نشانیاں بتائیں کہ مؤمن کون کون لوگ ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے منافقین کی بھی چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی وہ یہ آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، جہاں یہ آیت مبارکہ منافقین کی نشانی بیان کرتی ہے کہ منافق لوگوں کی نشانی کیا تھی یا کیا ہے آج کے دور میں، وہیں یہی آیت مبارکہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی شان مبارکہ کا اظہار بھی اسی آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، اور وہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ اور جب ان منافقوں سے یہ بات کہی جاتی ہے آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے مدینہ طیبہ کے اندر، تو گویا اس دور میں جو منافق ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لوگوں کو ایک کرائیٹیریا بھی دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر ایمان if and buts کا نام نہیں ہے، ایمان اگر اور مگر کا نام نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں، اگر ایسا ہو تو ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اگر ایسا ہو تو ہم مان لیں گے۔ فرمایا نہیں، آمنو کما آمن الناس، میرے محبوب پر ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لاتے۔ ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے اگزامپل، مثالی بنا کر پیش کیا کہ ان کا ایمان مثالی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسا ایمان قبول ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابہ کرام آقا علیہ السلام پر ایمان لاتے۔ تو منافقوں کے لیے اس میں کیا بات ہے؟ منافقوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں بات یہ ہے، جو اس کا دوسرا حصہ ہے، کہ جب منافقوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم بھی ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ آگے سے منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ اور قرآن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، ان کے ایمان کو بے وقوف کہا، قرآن نے کہا الا خبردار انہم ہم السفہاء، جان لو کہ یہ جو میرے محبوب کو اور کے صحابہ کو اور ان کے ایمان کو بے وقوفی کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ خود بے وقوف لوگ، اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اس دور کے اندر صحابہ کرام کو ایک مرتبہ بے وقوف کہا،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی، قیامت تک کے لیے جب کوئی بھی یہ آیت پڑھتا رہے گا ان منافق بدبختوں کو بے وقوف کہتا رہے گا۔ اب قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کیوں تقاضا کیا ہے کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا میرے محبوب کے صحابہ لے کر کے آتے ہیں؟ اور وہ کون سی شے ہے جس کو دیکھ کر منافق لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل مند آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بے وقوفی ہے؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے عقل اسی کو نصیب ہوئی جس کی عقل اس کو اٹھا کر در مصطفیٰ پر لے آئے اور در مصطفیٰ پر اس کو کہے کہ یہاں پر اپنا سب کچھ نچھاور اور قربان کر۔ قرآن کہتا ہے عقل ہے ہی وہی، عقل ہے ہی وہی جو یار کی بارگاہ میں لے آئے اور یار کی بارگاہ میں لا کر کے کہے یہاں اپنا سب کچھ جانثار کر دو۔ اب یہاں سے ہی ہم سفر شروع کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ایمان لائے ابتدائی دور میں، تو چوتھی شخصیت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر جس نے اسلام قبول کیا، اس ہستی کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چوتھے شخص ہیں اسلام میں داخل ہونے والے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھی شخصیت ہے۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا عمر بن عاص، حکم بن ابی العاص آپ کا چچا تھا، حکم بن ابی العاص، تو اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں رسیوں سے باندھ دیا اور دھوپ میں بٹھا دیا۔ یہ جو آج آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں نا، جس میں ہمارا باہر نکلنا محال ہوا ہے، اور یہ ہم اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو یہ تجربہ ہے کہ وہاں مکہ سے ہو کر آئے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کریں، جب چچا نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا گھر میں اور کہنے لگا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ جس کا تم نے ابھی اقرار کیا ہے۔ اب ذرا خود بتائیں کہ ابھی ایک رواج ہے پورے مکہ شہر کے اندر جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعوت کا آغاز کیا ہے، اور ابھی چوتھی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چچا اتنی تکالیف دے رہا ہے تو وہ تکلیفیں کیوں برداشت کریں؟ اس کو منافق لوگ کہتے تھے کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ہاں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات ہے ہی عشق کی، اس لیے یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ عقل سے پوچھو گے تو عقل تو یہی کہے گی کہ ہاں یہ تو نیا مذہب ہے، نیا دین ہے، ہم ذرا لوگوں کو دیکھ لیں، لوگوں کا چال چلن کیا کہتا ہے، لوگ اس دین پر، اس مذہب پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لوگ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ چوتھی شخصیت ہے ایمان لانے والے، اور آگے سے جواب دیتے ہیں واللہ لا ادعو ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی پلٹ کر نہ جاؤں گا، ولا افارقہ، اور جس محبوب کے ساتھ میں نے اب ناطہ جوڑ لیا ہے اب ان سے میں کبھی ہجر اور فراق نہیں کروں گا، اب ان سے میری جدائی ممکن نہیں ہے، تم جو چاہے کر لو۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اگر ایمان قبول کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے اور ایمان لے کر کے آنا ہے تو پھر ایسا لاؤ جیسے میرے محبوب کے یار لے کر کے آتے۔ اور آپ کہتے ہیں میں کبھی اس دولت سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور میں کبھی اب اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ واقعہ تھا آپ کے قبول اسلام کا۔ اب جب چچا نے دیکھا کہ یہ تو اپنی بات پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے ہیں، اور میری کسی بات پر پیچھے پلٹنے اور ہٹنے والے نہیں ہیں،
اس نے پھر آپ کو رہا کر دیا، اور یہاں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور اس سفر میں ایک بڑا خوبصورت موڑ یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی اور صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ میں بھی شرکت کی، اور پھر جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو اپنی زوجہ محترمہ اور آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ رقیہ کو لے کر آپ مدینہ روانہ ہوئے۔ تو آپ ذوالہجرتین، دو ہجرتوں والے بھی ہیں، اور آپ ذوالنورین، دو نوروں والے بھی ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچے، ابھی دوسرے سال میں ہی جب غزوہ بدر ہوا تو ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، تو وہ آ کر کے کہنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ اہل قریش بیٹھے ہوئے ہیں، قریش کے لوگ جو مکہ کے لوگ ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کا سردار کون ہے؟ تو وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سردار ہیں، یعنی ان کے قائد ہیں، بڑے لیڈر ہیں، امام پیشوا ہیں۔ تو اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند غلط باتیں منسوب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ غزوہ احد میں وہ جب ایک بھگدڑ مچی اور لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ اس میں شامل تھے؟ تو اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو اس کی جواب میں ہاں کہا۔ جب ہاں کہا تو اس شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب پوری بات سن کر کے جا۔ بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب وہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہونے والا تھا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے صحابہ کرام جام نثاری کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ادھر حضور کی لخت جگر سیدہ رقیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیمار تھی، علیل تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو گھر میں اپنی زوجہ کی خدمت میں رہ، تو گھر رہ کر رقیہ کی خدمت کرے گا، اللہ تجھے غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں جتنا اجر عطا فرمائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے کہ حضور کے گھر کے ساتھ جب کوئی جڑ جاتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے بغیر غزوہ بدر والا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ غزوہ بدر میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ آپ آقا علیہ السلام کی شہزادی اور اپنی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں تھے، کیونکہ وہ علیل تھی، وہ گھر پر موجود تھے۔ پھر جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی، اس موقع کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگ پڑے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان غم نہ کر، ابھی جبرائیل میری طرف اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آئے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور بڑی خوبصورت بات، جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عرصے بعد جب ان کا بھی وصال ہوا اور پھر وہی منظر تھا کہ ان کی تدفین کے موقع کے اوپر ان کی قبر انور پر کھڑے ہو کر وہ پھر زارو قطار رو رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کا نکاح کروا دو، اللہ کی قسم مجھ محمد کی اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں ہوتا ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت پیار فرماتے، بڑا پیار فرماتے حضور آپ سے۔ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تھے تو حضور کہنے لگے کاش کہ کوئی آتا اور ہم اس سے دل کی باتیں کرتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدنا صدیق اکبر کو بلا لاؤں، وہ آپ کے پاس بیٹھے اور آپ ان سے دل کی باتیں کریں۔ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پھر ارشاد فرمایا کاش کہ آج ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہوتا اور ہم اس سے اپنی دل کی باتیں کرتے۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاتی ہوں، آپ ان سے اپنے دل کی بات کر لیجیے۔ تو آقا علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، حضور نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر کچھ لمحوں بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک تشریف لے آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عثمان کو ہمارے پاس لے آؤ، عثمان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اب آقا علیہ السلام بیٹھ کر دیر تک ان کے ساتھ محو گفتگو رہے اور آقا علیہ السلام نے بہت سی باتیں ان سے کی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے ایسی دعائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنی ہیں کہ نہ آپ سے پہلے کسی کے لیے سنی تھی، نہ آپ کے بعد کسی کے لیے سنی تھی۔ اور انہی باتوں میں سے ایک بات آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تو وہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت سے پہلے پھر وہ حدیث مبارکہ بیان کی۔ اور فرمایا میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ رب العزت بہت جلد تجھے ایک قمیص، ایک کرتا عطا کرے گا، ایک کرتا چولا جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اور اس سے مراد خلافت کا لباس تھا۔ فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تجھے وہ خلافت کا قمیص اور چولا عطا فرمائے گا، منافق لوگ چاہیں گے کہ اس کو کھینچ کر اتار دیں۔ فرمایا عثمان جب ایسا وقت آئے تو ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنا وہ چولا نہ اتار دینا۔ آپ فرماتے کہ میں اس وجہ سے جو آقا علیہ السلام کا مجھے حکم ہے تو باوجود اس کے کہ مدینہ شہر کے اندر میرے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، میں اس بات سے دستبردار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا مجھے حکم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب مدینہ میں جب لوگ پہنچتے ہیں، ہجرت ہو کر آتی ہے، تو یہاں پر کثرت کے ساتھ اہل کتاب موجود تھے۔ انہی میں سے ایک اہل کتاب کے پاس پانی کا ایک کنواں تھا اور وہ پانی مسلمانوں کو بیچا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے اگر یہ چشمہ اور یہ کنواں جنت کے چشمے کے بدلے میں دے دو، یعنی تم مجھے بیچ دو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ عطا کرتا، تو اس شخص نے انکار کر دیا۔ یہ بیر روما کی میں بات کر رہا، آج بھی وہاں پر موجود ہے، یہ مدینہ طیبہ کے اندر۔ اس شخص نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں دینے والا۔ یہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم، آپ تک یہ خبر پہنچی۔ آپ اس شخص کے پاس گئے، اس سے ریٹ معلوم کیا کہ یہ جگہ، یہ کنواں، یہ زمین وہ کتنی جگہ میں فروخت کرتا ہے۔ اس نے 35,000 درہم مانگے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر 35,000 درہم اس کو دیے، ادائیگی کی، ادھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حضور کے ساتھ ان کی محبت کا تعلق دیکھیں کیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو آفر آپ نے اس شخص کو کی تھی، کیا وہ آفر آج بھی موجود ہے؟ یعنی اس چشمے کے بدلے میں
آپ جنت کا چشمہ عطا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں عثمان، وہ آفر اب بھی موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے عثمان کی طرف سے یہ ہدیہ اپنی خدمت میں قبول فرمائیں۔ یا رسول اللہ یہ اپنی بارگاہ میں ہدیہ عثمان کی طرف سے قبول فرمائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ مال عطا فرمایا، بے پناہ مال عطا فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں وہ دل عطا فرمایا جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے والا دل تھا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن کہتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان لانا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ اور وہاں منافق کہتے ہیں کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اتنا بزنس کریں، اتنا کاروبار کمائیں، اور جب وقت آئے تو وہی کاروبار اور وہی مال محمد عربی کے قدموں پر نثار کر دے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ ہاں یہ عقل کا سودا ہی نہیں ہے، یہ سودا عشق کا ہے۔ جہاں عشق ہو جاتا ہے، جہاں محبت ہو جاتی ہے، وہاں عقل یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے، وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار کی منشا کیا ہے، یہاں یار کی رضا کس شے میں ہے، یار راضی کس بات میں ہوتا ہے، وہاں صرف ابرو کا اشارہ دیکھا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مسلمانوں پر بڑا سخت وقت تھا، بڑا سخت وقت تھا، اور بڑا قحط چل رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمان پتے کھا کر کے گزارا کر رہے تھے۔ اور بعض روایات کے مطابق ابھی کچھ عرصے بعد فصل ہونے والی تھی، کھجور کی فصل ہونے والی تھی، بڑی مدت کے بعد ہونے والی تھی۔ تو ایک آسرا تھا مسلمانوں کو کہ چلیں اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت اور اس دور کے اندر غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے۔ یہ وہی موقع ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر کا آدھا مال لے کر کے آئے، اور آ کے اپنے دل میں خیال کرنے لگے کہ آج تو عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ ہی جائیں گے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر اپنے سارے گھر کا مال جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لے کر کے آؤ، ایسا ایمان چاہیے، محبوب کے ساتھ یہ تعلق چاہیے جو محبوب کے یاروں کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ لدے ہوئے 100 اونٹ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ ابھی اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے۔ یہ بات پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وہ اور 100 اونٹ لدے ہوئے حضور کی بارگاہ خدمت میں لے کر کے آ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پلٹ کر گئے، پھر 100 اونٹ لدے ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور کی چشمان مقدس سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد اگر عثمان سے کوئی عمل ہو بھی جائے تو اللہ قیامت کے دن عثمان سے نہیں پوچھے گا۔ عثمان کے لیے جنت لکھ دی گئی، عثمان کے لیے جنت مقدر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد عثمان سے اس کے کسی عمل کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جائے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں جنہوں نے ٹھنڈی کر دی، اور حضور کو جنہوں نے راضی کر دیا اپنا مال دے دے کر، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کر کر کے، اور ان کو جنت کی خوشخبری آقا علیہ السلام نے کس طرح فرمائی۔ ایک روز اب یہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، ایک روایت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور ایک روایت وہ دیگر صحابہ کرام سے ہے اور معروف روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم
گھر میں تشریف فرما تھے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ران مبارک پر چادر ڈالی اور ان سے گفتگو فرمائی اور جو بھی ان کی حاجت تھی وہ سن کے ان کو رخصت فرما دیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے بھی گفتگو فرمائی اور ان کی بات سن کے ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو دستک ہوئی ہے تو اب عثمان آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فوراً اٹھے، آپ نے اپنا تہمن مبارک درست فرمایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ عائشہ تم بھی، اور دوسری روایت میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا کہ تم بھی اپنے کپڑے درست کر لو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ معاملہ ہم نے پہلے دو صاحبوں کے ساتھ نہیں دیکھا، یعنی نہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ نہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، حضور نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا کا معیار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری روایت جس میں میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، یہ عشرہ مبشرہ میں تو شامل ہیں ہی ہیں، یہ ایک اور واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ بھی ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں مسجد قباء جائیں تو مسجد قباء کی محراب کی طرف انہوں نے ایک نشان اب لگا دیا ہے اور وہاں پر بورڈ لگا کر لکھ دیا ہے، وہاں ایک گول دائرہ لگا ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے بورڈ لگا دیا ہے، اس کنویں کو کہتے ہیں انگوٹھی والا کنواں۔ یعنی آقا علیہ السلام آپ نے اپنے قدمین مبارک پانی میں رکھے ہوئے تھے اور پنڈلی تک پانی آپ کے ٹانگوں کو مبارک کو چھو رہا تھا، اور حضور اس باغ میں تشریف فرما تھے اور وہاں آقا علیہ السلام کے انگوٹھی مبارک وہ اس کنویں میں بھی گر گئی۔ اس کو بئر الحاتم کہتے ہیں، بئر الحاتم انگوٹھی والا کنواں، وہاں باغ میں حضور تشریف فرما ہے۔ تو باہر باغ کے دروازے پر دستک ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اندر آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر دوسری مرتبہ دستک ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لانے والے تھے، تو ہم نے ان کو بھی وہی بات کہہ دی۔ اور تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخصیت آ رہی ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو اور اس کو بتا دو کہ اس کو بڑے مظلوم طریقے کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے وہی بات جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح بتا دی، اور جب حضور کو بتایا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک کو باہر نکال لیا اور حضور نے اپنا تہمن مبارک پنڈلی سے نیچے کر لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر آئے، اب آپ نے یہ معمول نہیں فرمایا۔ حضور نے جب سیدنا عمر فاروق آئے تب بھی یہ کام نہیں فرمایا، جب سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے تہمن مبارک کو درست فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک بڑے ہی اہم واقعے کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اور وہ جو سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب یہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی اور فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ مکہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے
جو آج کے دور کے اندر آپ اگر سفر کریں تو مکہ سے جدہ کی طرف جو پرانا روڈ جاتا ہے تو اس مقام کے اوپر آج بھی وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور تھوڑی سی دیواریں پرانے دور کی بنی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں معروف یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے۔ جب حدیبیہ میں جمع ہوئے تو یہاں چند واقعات پیش آئے، میں آپ کو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وہاں اہل مکہ کو خبر پہنچی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ہم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ احد ہو چکا تھا اور غزوہ خندق بھی ہو چکا تھا۔ جب اہل مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا تھا انہیں لگا کہ شاید مسلمان ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ ان کا ایک نمائندہ آیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ وہ واپس پلٹ کر کے گیا تو مکہ کے جو چند اوباش نوجوان تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہاں مکہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس موقع کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ اور اپنا نائب بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اپنے نائب کے طور پر۔ اس لیے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں مکہ چلے گئے، پیچھے یہاں صحابہ کرام جو موجود تھے تو صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی برتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی موجود ہو؟ تو ایک چھاکل تھی، ایک پیالہ تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے، اس میں چند قطرے پانی کے موجود ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چھاگل کے اندر ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس دن 1400 تھے، ہم نے بھی پانی پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی پانی پیا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمے پھوٹ رہے تھے، چشمے پھوٹ رہے تھے۔ یہاں پتھر کو زحمت نہیں دی، فرمایا کہ پتھر لے کر کے آؤ، اس پر عصا مارا جائے اور پتھر سے چشمے جاری ہو جائیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ محبوب خدا کا معجزہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، ارے پتھر میں سے تو چشمے جاری ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جب پتھر ہے نا، یہ جو جس کو بھی آپ چشمہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ چشمہ جاری ہی پتھر میں سے ہوتا ہے، پتھر میں سے تو چشمہ نکلتا ہے۔ حضور کا معجزہ یہ تھا کہ ہاتھ میں سے کبھی پانی نہیں نکلا، آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں سے پانی جاری فرما کر دکھایا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہم اس دن ہوتے وہ سارے کے سارے اس پانی سے سیر ہو جاتے، وہ پانی سب کو سیر کر دیتا۔ اب آتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، اور وہ جو آیت مبارکہ میں آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لے کر کیا ہو میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان۔ اب آئیے اس ایمان کی اصل روح کو پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایمان ہے کس شے کا نام۔ ادھر مکہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پہنچے، کیونکہ وہ اہل مکہ میں سے بڑے معزز تھے اور اہل مکہ ان کا حیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا۔ ادھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں صحابہ موجود تھے، انہوں نے آپس میں چیمگوئی شروع کر دی کہ ہم تو یہاں موجود ہیں، معلوم نہیں ہم جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر سکیں یا کعبہ کا طواف نہ کر سکیں، خبر نہیں کہ ہمیں یہ موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، مکہ بھی پہنچ چکا ہے، کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا اور کعبے کا طواف بھی کر لیا ہوگا۔ یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی
हुजूर ने जब ये बात सुनी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, उस्मान हमारे बगैर कभी काबा का तवाफ नहीं करेगा। इधर आका अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई। उधर मक्का में अजीब मंजर था, जब अहले कुरैश ने, अहले मक्का ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वेलकम किया, रिसीव किया। उन्होंने पूछा, उस्मान किस लिए आए हो? उन्होंने कहा, हम यानी आका अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहाँ उम्रा करने आए हैं। तो वो कहने लगे, ऐ उस्मान, उनको तो हम इजाजत नहीं दे सकते, तुम यहाँ मक्का में आ गए हो, काबा तुम्हारे सामने है, जाओ काबातुल्लाह को चूम भी लो, काबा का तवाफ भी कर लो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर, आपके अदब पर, आपकी मोहब्बत पर और आपके इश्क पर कुर्बान जाइए। आपने काबा को निगाह उठाकर नहीं देखा। उन्होंने कहा, उस्मान का ईमान ये गवारा नहीं करता कि उस्मान आका अलैहिस्सलाम के बगैर जहां काबातुल्लाह का तवाफ कर ले। जब तक रसूलुल्लाह तवाफ नहीं कर लेते, तब तक उस्मान काबातुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबा सामने देखकर भी उसका तवाफ नहीं किया। इस वजह से फरमाया कि जब तक मेरा महबूब यहाँ पर मौजूद ना हो, उस्मान का ईमान ये गवारा नहीं करता कि उस्मान तवाफ अकेला काबा का करता रहे। अरे हम तो उस काबे को काबा मानते हैं जिसके बारे में कुरान कहता है, किबलतन तरदाहा, महबूब जिधर तेरा इशारा होगा हम उसी को काबा बना देंगे, हम उसी को किबला बना देंगे। उस्मान गनी कहने लगे कि हम उनके इशारे से इस काबा को किबला मानते हैं, तो जिनके इशारे से इसको किबला मानते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि उनसे पहले और उनके बगैर उस्मान काबतुल्लाह का तवाफ कर ले। अब इधर जब काफी वक्त गुजर गया और सैयदना उस्मान गनी वापस तशरीफ नहीं लाए और खबर ये फैल गई, अफवाह फैल गई कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया काबा में, तो आका अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे, वही हुदैबिया का दरख्त जिसका मैंने जिक्र किया है कि आप अगर मक्का से पुराने जद्दा रोड पर जाएं तो वहां पर वो मकाम आज भी मौजूद है जहां पर हमारे आका मौला तशरीफ फरमा हुए थे, जहां यही आका अलैहिस्सलाम की उंगली मुबारक से चश्मे निकलने का मौजज़ा पेश आया था। और यही वो मकाम था जहां पर दरख्त के नीचे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि उस्मान के लिए कि अगर हमें आज उस्मान का किसास लेना पड़े तो तुम मेरे हाथ पर बैत करो। तो उसको कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, महबूब बेशक ये लोग जो आपकी बैत कर रहे थे, ये आपकी नहीं कर रहे थे बल्कि ये अल्लाह की बैत कर रहे थे। तो हाथ तो आका अलैहिस्सलाम का था और कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, वो जो सब हाथों से ऊपर आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ रखा। कुरान ने उसको कहा कि ये हाथ आका अलैहिस्सलाम का हाथ नहीं है बल्कि तुम सबके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। तो हुजूर के हाथ को तो कुरान ने कहा कि ये अल्लाह का हाथ है, हुजूर के हाथ को कुरान ने कहा ये अल्लाह का हाथ है। अगली बात से ये सुनिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, आका अलैहिस्सलाम ने जब अपना दस्ते मुबारक रखा और सब सहाबा कराम ने हुजूर के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रखकर बैत फरमाई और आका अलैहिस्सलाम ने जब अपना हाथ ऊपर, दूसरा हाथ, एक हाथ नीचे था जिस पर बैत ले रहे थे, दूसरा हाथ रखते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये हाथ मुझ मोहम्मद की तरफ से, ये उस्मान का हाथ है। तो यहाँ पर हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अब वो हाथ, जो हाथ तो हुजूर का था, कुरान कह रहा है कि ये अल्लाह का हाथ है, इधर हुजूर कह रहे हैं कि ये देखने में मेरा हाथ है लेकिन ये मेरा हाथ नहीं, ये उस्मान का हाथ है। तो गोया उस्मान गनी के हाथ को हुजूर ने अपना हाथ फरमाया और अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ फरमाया।
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ کی شہادت، آپ کو بھی بڑے مظلوم طریقے سے شہید کیا گیا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حاکم ہیں، اپنے وقت کے حکمران ہیں اور مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے خلاف بغاوت ہوئی، مختلف لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی آپ کے بارے میں، اور آپ کے گھر کا مدینہ میں ہی محاصرہ کر لیا گیا، مدینہ طیبہ کے اندر محاصرہ کر لیا گیا۔ یہاں پر آپ کو بڑی عجیب بات عرض کرتا چلوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہم یہ بات سنتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات میرے حق میں حضور سے سنی تھی؟ سب نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سنی تھی۔ انہوں نے مختلف باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو احادیث میں نے آپ کو پہلے سنا دی، وہ ساری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریپیٹ کی۔ آخری بات انہوں نے کی کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب مدینہ کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا تو عثمان نے بیر روما خرید کر دیا تھا، اور اس کنویں سے آج بھی مسلمان پانی پی رہے ہیں، اور وقت یہ ہے کہ وہی عثمان پیاسا اور عثمان کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ عثمان کو کوئی پانی پلانے والا، آپ کی جب یہ بات سنی تو حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے مشکیزے میں آپ نے پانی بھرا، اور پانی بھر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کے گھر کے رستے میں پہنچے تو وہ جو بلوائی تھے، وہ جو باغی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، اور حضور مولا کائنات کے مشکیزے میں سے پانی بہہ کر نکل گیا۔ جب پانی بہہ کر نکل گیا تو سیدنا حضور مولا کائنات نے اپنا امامہ مبارک اتار کر اس کو ہوا میں لہرانا شروع کر دیا، اور سیدنا عثمان غنی کو مخاطب کیا اور فرمایا اے عثمان، گواہ رہنا کہ علی تمہارے لیے اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر کے لایا تھا۔ اگر تمہاری بات پہ کسی نے لبیک نہیں کہا تو آج تمہارے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ تمہارا بھائی علی تھا۔ اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر کھڑا کیا، مامور کیا، اور فرمایا کہ تم یہاں اپنے چچا جان کی گھر کے باہر کھڑے رہو اور یہاں پر ان کی حفاظت کرتے رہو۔ پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طرح نقب لگا اور آپ کے گھر کی پچھلی جانب سے باغی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے آپ کو شہید کیا۔ تو شہادت سے قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب میں نے قیلولہ کیا تو میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے کہ عثمان، تم اتنے دن سے پیاسے ہو اور تم نے آج بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اے عثمان بتاؤ کہ تم وہاں افطار کرنا چاہو گے یا ہمارے پاس؟ بلکہ اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ایک پیالہ عطا فرمایا۔ جب یہ پوچھا کہ عثمان اتنے دنوں سے پیاسے ہو تو حضور نے ایک پیالہ عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں وہ پیالہ نوش کیا، لیکن بیداری کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ جو میں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے خواب میں پیا تھا، میں اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک اب بھی محسوس کر رہا ہوں، اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ بتاؤ کہ تم افطار وہاں کرنا پسند کرو گے یہاں ہمارے ساتھ پسند کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آج کا روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا پسند کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، پھر آ جاؤ، پھر ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید منگوایا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور جب آپ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ پر پہنچے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ
फसयकफीकहुम अल्लाह। इस लफ्ज पर जब पहुंचे फसयकफीकहुम अल्लाह, तो बागियों ने हमला किया और वार करके आपको शहीद कर दिया। और आपके खून के छींटे, जो नुस्खा उस वक्त आप तिलावत फरमा रहे थे, उस पर पड़े। और वो नुस्खा आज भी बुखारा में, समरकंद में वो नुस्खा आज भी महफूज मौजूद है। और उसका यही सफ़ा सामने खुला हुआ जब नज़र आता है तो आपके खून के छींटे आज भी उस पर तरोताज़ा नज़र आते हैं। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और आप 82 साल की उम्र में आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। और उस दिन का रोज़ा जो आपने हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान हमारे साथ इफ्तार करना, तो आप शहीद हुए और उस दिन का रोज़ा आपने आका अलैहिस्सलाम के साथ इफ्तार किया। दोस्तान मुकर्रम, ये तो हमने मुख्तसर सा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारक और हयात मुबारक का तसव्वुर लिया। लेकिन आपकी सीरत मुबारक से जो चीज़ अख़ज़ होने वाली है वो क्या है? वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के साथ वफादारी और ताल्लुक़ है। वो हुजूर की ज़ात पर अपने आप को निछावर कर देना, अपने आप को निसार कर देना, अपना सब कुछ हुजूर की बारगाह में कुर्बान कर देना। ये वो ईमान है जिसको कुरान कहता है आमनू कमा आमनन नास। ईमान ऐसा लेकर के आओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा कराम ईमान लेकर के आए। हमारा ताल्लुक हुजूर की ज़ात के साथ एक बेगानों का सा ताल्लुक है, एक कटा हुआ ताल्लुक है। हम जुबान से नारे बहुत लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हम ये तसव्वुर करते हैं कि हमसे बड़ा आशिक़ रसूल रूए ज़मीन पर कोई नहीं बसता। और हमारा इश्क और ये नाम नेहाद इसको मैं कहूँगा कि इसके लिए हम मरने मारने पर तुल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो हमारी जिंदगी वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से हमें कोसों दूर नजर आती है। हमें सहाबा कराम के अमल से अपनी जिंदगी बहुत दूर नजर आती है। हमारे दिलों के अंदर दूसरों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज एक वाकया हुआ उम्मत मुस्लिमा पर, एक बड़ा सख्त वक्त है इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, और हमारे यहाँ पर मिंबर से वो लोग जो आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार का नाम लें और हुजूर के अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, उनको ताना दिया जाता है कि ये इनको ईरान से भी पैसे मिलते हैं और फंडिंग मिलती है। मेरा सवाल है कि आज जब इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, तो ये कहने वाले कि इन मौलवी हजरात को, इन अल्लामा साहब को ईरान से फंडिंग होती है, ये जुमले कहने वाले आज अपने जुमों के खुतबों में क्या इजराइल के हक में दुआ करेंगे और उसकी फतहयाबी की दुआ करेंगे कि उसको, क्योंकि वो तो ईरान के साथ लड़ रहा है और ईरान को तो हमने सो कॉल्ड अपना दुश्मन बना रखा है, दुश्मन मुल्क हम उसको तसव्वुर करते हैं। हमारे जहनों के अंदर तो ऐसा खाका भर दिया गया और बना दिया गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये उम्मत का जसदिल वाहिद, ये एक जिस्म की तरह है, और जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। हम फिरका वारियत के नाम पर, मसलक के नाम पर, धड़े तंगियों के नाम पर, जमातों के नाम पर लोगों को दीन से खारिज करने पर तुले हुए। हमारे मेहराब मिंबर से एक ही सदा बुलंद होती है, फलाना अहले सुन्नत से खारिज, फलाना दीन से खारिज, फलाना इस्लाम से खारिज, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये फलां मसलक का है, ये फलां मसलक का है, ये फलां मसलक का है। आपसे एक सवाल करता हूं कि आज जब दुश्मन हमला कर रहा है और पिछले 3 साल से जब गजा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है, तो क्या उन्होंने रॉकेट मारने से पहले उनसे पूछा था कि तुम्हारा मसलक क्या है? हम फलां मसलक वालों को तो मारते हैं, फलां मसलक वालों को तो हम नहीं मारते, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ये सब आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए एक ही मेयार है, और वो मेयार ये है कि वो शख्स जिसने अल्लाह की तौहीद पर जो ईमान लाया और आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर ईमान रखता है, उसका अमल, उसका जवाब दे वो अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन होगा। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, इस पर कुरान की आयत दलील के तौर पर आपको पेश करता हूं। नजरान से ईसाई आए, ईसाई
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور سے مناظرہ کر رہے تھے، دلیلیں مانگ رہے تھے حضور سے۔ اس وقت مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آگے، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کے دین کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ بے بنیاد لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر سے وہ عیسائی جو بیٹھے ہوئے تھے، حضور آقا علیہ السلام موجود ہیں، اور حضور کی موجودگی میں وہ عیسائی کہنے لگے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہ جو یہود ہیں ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے دین ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال بنتا ہے اور پوری ایمانداری سے جواب دیجیے گا، آقا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، آقا علیہ السلام کو وہاں پر کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ کیا حضور کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم دونوں غلط ہو، تم دونوں جھوٹ پر ہو، اور میں آ گیا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں اور میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں؟ یہ جواب بنتا تھا؟ بتائیے، جن کو یہ بات لگتا ہے کہ یہی جواب بنتا تھا وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ یہی جواب بنتا تھا کہ حضور حق پر ہے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اللہ آقا علیہ السلام کو تو یہی کہنا چاہیے تھا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ان کو کہہ دیں کہ یہ بھی بدبخت راندہ درگاہ ہیں، یہ بھی بدبخت راندہ درگاہ ہیں، یہ دونوں آپ کو نہیں مانتے، ہم ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے اگلے جملے قرآن کے کلمات سنیے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ محبوب یہ دونوں جو آپ کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے، اور یہ قرآن اس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، انہوں نے انجیل میں تحریف کر دی۔ قرآن کہتا ہے محبوب یہ جو دونوں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین سچا نہیں، یہ جھوٹے ہیں، اگلی بات سنیے، قرآن کہتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ جس چیز